جس طرح آپ کو پتہ ہے ہمارے صوبے میں دہشت گردی کی ایک لہر آئی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری بھی تباہ ہے جی، ہمارا کاروبار بھی یہاں پہ تباہ ہے، اور کچھ تھوڑی بہت جو ہمارے یہاں پہ ایگریکلچر ہو رہا ہے اس کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے اوپر جو کھاد کی وہ ہے اس کو بندش کر دیے گئے۔ یوریا جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ بالکل نہیں مل رہا۔ فیڈرل گورنمنٹ سے ہم ریکویسٹ کریں گے، اور میں اس پہ اپنے اپوزیشن کے بھائیوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہم اس طرح کی کوئی ایک ریزولوشن لائیں، مل کے لائیں، تاکہ ہمیں یہاں پہ جو کسان بھائیوں کو ایک تکلیف آئی ہوئی ہے کہ یہاں پہ ہماری یوریا نہیں ہے اور یہاں پہ فصلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ یہ ہمارا یہاں پہ ایک چھوٹا سا پیچ ہے جہاں پہ صوبے میں جہاں پہ ایگریکلچر ہو رہی ہے، اور اس کو بھی سارا تباہ کیا جا رہا ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہوگی اپوزیشن سے بھی اور باقی سارے بھائیوں سے بھی کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ پہ زور لائیں۔ ہم جو اس طرح کے ادارے ہیں جو دہشت گردی کی وجہ سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس سے مطلب ایکسپلوسیو بنتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم نے اس کو بین کیا ہوا ہے، تو میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اس یوریا کی کھاد کو بھی اس طرح اس کی جو مانیٹرنگ ہے وہ بھی ہو سکتی ہے کہ جن جن زمیندار کو یہ دیا جا رہا ہے ان سے کوئی فرق دیا جائے، ان سے کوئی اس طرح کی اور گارنٹی لی جائے کہ یہ اسی چیز کے لیے استعمال ہوگی۔ میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس چیز کو بہت سیریسلی لیا جائے میڈم، اور اس طرح کہا یہ جاتا ہے کہ اس سے دہشت گردی میں یوریا استعمال ہوتی ہے۔ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر ہم اسی طرح اگر یوریا کو بین کر دیں گے، اس طرح پھر کہیں گے کہ بازاروں میں دھماکے ہوتے ہیں تو پھر بازار بند کر دیں گے۔ اس طرح تو نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے انکروچمنٹ کی ہوئی ہے باقی اداروں میں، کبھی آپ کی فیس بک کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی فیس بک کے اوپر آپ نے کیا لکھا ہوا ہے، کبھی آپ کا واٹس ایپ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے واٹس ایپ پہ کیا میسج کیا ہوا ہے۔ تو ان کو جو ان کا اصلی کام ہے ان کی طرف لگائے، نہ کہ یہ کریں کہ یوریا بند کریں، اور یہ جو ہمارے صوبے میں تھوڑا سا کوئی کام چل رہا ہے زمیندار کا وہ بھی بند ہوا ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہوگی سب اسمبلی کے ممبران سے کہ اس چیز کو بڑے سیریسلی لیں، اور میں تو ریکویسٹ کروں گا کہ ہم سب کو مل کے، ہم سب اپوزیشن اور ٹریجری بینچ کو مل کے اس ہاؤس سے واک آؤٹ کرنا چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کی اس پالیسی کے خلاف، اور میں احتجاجاً فیڈرل گورنمنٹ کی اس پالیسی کے خلاف اس ہاؤس سے واک آؤٹ کرتا ہوں۔ جناب آفتاب عالم صاحب، آپ رپلائی دے دیں۔ یہ منسٹر صاحب نے واک آؤٹ بھی کیا ہے اور بہت اہم پوائنٹ انہوں نے ریس بھی کیا ہے، تو میرے خیال سے ضلعی انتظامیہ کوئی اس پر، ہاں یہ جو بینڈ ہے یوریا کے اس پر، جی منسٹر لا جناب آفتاب عالم صاحب، یوریا پر جو بینڈ لگائے ہوئے نا اس پر یہ منسٹر صاحب نے ابھی بات کی کہ کیوں ہے اور کون کر رہے ہیں۔ اس پر یہ وفاقی حکومت کی طرف سے بھی کرے کہ ہم سب اس پر وہ کریں، آواز اٹھائیں۔ جی میڈم، بالکل یہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایک اس کی مس یوز کو لے کر کہ چونکہ صوبوں، حالانکہ یہ ڈومین ہے صوبوں کا، مائننگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی صوبوں کا ڈومین ہے، اور یہاں پہ ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے تو لائن ڈپارٹمنٹ وہ بھی صوبے کا ڈومین ہے، یعنی جو سبجیکٹ ہے وہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے۔ لیکن یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے انہوں نے رولز میں امینڈمنٹس بھی کی ہے، اور جو میرے نالج میں ہے، چونکہ میں نے ابھی ڈیٹیل میں اس کو نہیں دیکھا، لیکن اس میں کافی ایک اپنی اسٹیبلش کرنے کا بھی ذکر ہے، اور اس کو کافی جو ہے اس کی ایس او پیز وغیرہ ایس آر اوز جو ہیں وہ بڑی سخت جو ہیں وہ ایشو کی گئی ہیں، جو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں صوبے کی طرف سے کہ وہ مائننگ سیکٹر جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک مین ریسورس ہے ہمارے صوبے کا، تو اس میں انڈائریکٹ جو ہے وہ مداخلت ہے، چونکہ ایک دفعہ دوسرے طریقے سے حملہ کیا گیا، لیکن اگر وہاں پہ ان کو اس فرنٹ پہ ناکامی ہوئی تو وہ ابھی انڈائریکٹلی دوسرے طریقے سے جو وہ ہیں وہ آ رہے ہیں، اور یہاں پہ مائننگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی اسی جو ایکسپلوسیوز ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہیں۔ اور اسی طرح جو آپ نے یہ فرٹیلائزر کی بات کی، تو اس میں بھی ظاہری بات ہے کہ چونکہ یہاں پہ
ہمارے کافی ایسے ڈسٹرکس ہیں جہاں پہ جو لائیولیہوڈ یا سورس آف انکم جو ہے وہ یہی ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے. انفارچونیٹلی یہاں پہ اس کے اوپر بھی ہماری جو کمپنی سرکار ہے اس کا قبضہ بھی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے صوبے میں 60-70% جو پیداوار ہے وہ کمپنی سرکار کے انڈر جو کمپنیز ہیں جس کو FFC کہتے ہیں, جس کو بن قاسم کہتے ہیں, تو ان کی پروڈکشن بھی ہے, ان کی مونوپلی بھی ہے اس ملک میں. حالانکہ چاہیے یہ تھا فرٹیلائزر ہے اس کے اوپر جس کمپنی سرکار کی مونوپلی ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس ملک میں. حالانکہ انفارچونیٹلی ہمارا صوبہ جو ہے وہ گیس پیداوار میں 72% جو ہماری گیس پیداوار ہے وہ سرپلس ہمارے صوبے سے جاتی ہے. یا اگر ہم یہ کہیں کہ بدماشی سے یہاں سے لے کر جا رہا ہے اس گیس کو باقی صوبوں میں, اور اس کا جو نومینل سی قیمت ہے وہ ہماری صوبے کو جو ہے ان ریٹرن رائلٹی کی شکل میں وہ ادا کی جاتی ہے. حالانکہ یہ پروونشل ہماری ریسورسز ہے, اور گیس آپ کو پتہ ہے کہ فرٹیلائزر کا جو ہے وہ را میٹیریل ہے. ہمارا پروگرام ہے ایز اے پروونشل گورنمنٹ کہ ہم فرٹیلائزر کی پروڈکشن جو ہے وہ صوبے کے لیول کے اوپر اس کی جو ہے وہ خود پروڈکشن کریں, صوبے کے لیول کے اوپر اس کے اوپر جو ہے ایک کمپنی بنائیں, اور ہم صوبے کے لیول, چونکہ یہ اسٹریٹجک جو ہے ایک قسم سے پیداوار بھی ہے اور بڑا پروفیٹیبل بزنس بھی ہے. تو چونکہ گورنمنٹ تو بزنس آرڈنری نہیں کرتی, لیکن اس کے باوجود ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ حکومتی سطح پہ ہم ایک کمپنی جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش کریں اور اپنا گیس جو ہے وہ ہم خود استعمال کریں. اور جس طرح آرٹیکل 158 میں بڑا کلیئر ہے کہ ایک صوبہ اپنے جتنا اس کا پیداوار ہے گیس اور خاص طور پہ گیس کا, تو وہ پہلے خود استعمال کرے گا, اس کے علاوہ جو سرپلس ہوگا وہ پھر دوسرے صوبے کو دے سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ ہماری خود کی ضرورت پوری نہیں ہوتی, لیکن ہم سے سرپلس میں جو ہے وہ لے کر جایا جا رہا ہے. اس کو اس طرح ہے کہ چونکہ چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ میں فضل شکور صاحب کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی ساتھ مل کے ہم ان کے ساتھ ڈسکس بھی کر لیں گے اس کے, چونکہ نیٹی گریٹیز کا ہمیں علم نہیں ہے اتنا, لیکن جہاں تک میرے نالج میں ہے کہ انہوں نے اس بنیاد کے اوپر سختی کی ہوئی ہے کہ اس کا مس یوز ہو رہا ہے ایکسپلوسیوز میں یا ٹیررزم ریلیٹڈ انسیڈنٹس میں جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس صوبے میں جو ہے ٹیررزم ہو رہی ہے یا پچھلے 40 سال سے ہو رہی ہے, وہ کون لوگ کرا رہے ہیں, وہ کن کی ایما پہ ہو رہا ہے, اور کن لوگوں کا جو ہے وہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, ہماری صوبے کے لا اینڈ آرڈر کو کس نے خراب کیا ہوا ہے, وہ ساری دنیا کو پتہ ہے, اور میرے خیال میں کسی سے ڈھکی چپی بات نہیں ہے ابھی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میڈم اس کو جو ہے ہم ہر فورم پہ ڈسکس بھی کریں گے, چیف منسٹر صاحب سے بھی انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ان ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے, چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ بھی. اور اگر پھر بھی اس کا حل نہیں نکلتا, چونکہ ہماری بنیاد, ہماری لائف لائن جو ہے وہ ہماری منرل سیکٹر ہے ہمارے صوبے کا, جو واحد ہمارے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی سورس آف لائیولیہوڈ ہے, تو ہم انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. وہاں پہ بھی ایکسپلوسیو کی ضرورت ہے, اسی طرح ایگریکلچر ہو گیا, وہاں پہ فرٹیلائزر کی ضرورت ہے. تو یہ سارے جو ہے ہماری لائف لائنز ہیں انشاءاللہ, اور اس کے اوپر ہم سیریسلی اس کے اوپر سوچیں گے بھی, پالیسی بھی بنائیں گے, اور اس طرح کی کوئی بھی پالیسی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی جو ہے ہمارے اس لائیولیہوڈ یا ہماری لائف لائنز جو ہے ان کو جو ہے متاثر کر سکے. شکریہ. جناب عبدالکبیر صاحب کا مائک آن کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ میڈم اسپیکر. میڈم اسپیکر, جو پوائنٹ فضل شکور خان نے اٹھایا ہے اس کو میں تھوڑا سا پریس کرنا چاہوں گا. ایک منٹ, طارق قوان صاحب آپ جائیں نا, یہ وفاقی سبجیکٹ ہے, آپ جا کے اس کو منا کے لے آئے. منسٹر صاحب آپ تھوڑا ان کو تسلی دے دیں. شکریہ میڈم اسپیکر.
मैडम स्पीकर, मैं उसी पॉइंट को अच्छा। फजल शकूर खान ने जो उठाया है उसको थोड़ा सा प्रेस करना चाहूँगा, क्योंकि ये पूरे सूबे के ज़मींदार बिरादरी जो है उनका मसला है और बहुत जेन्युइन मसला है। पहले मैडम स्पीकर, नईम खान साहब आप भी जाए तारिक अवान साहब के साथ, मैडम दो स्पीकर बंदे और आपकी ले। तवज्जो चाहूँगा। फजल शकूर साहब जिन्होंने वो किया हुआ है ना, आप जाए उनको मना के ले आए वापस। जी मैडम स्पीकर। नईम साहब आप नहीं सुन रहे, आप जाओ ना। मैडम स्पीकर फैसल आपकी तरक्की तवज्जो साहब। चाहूँगा। जी मैडम एक मिनट, स्पीकर। एक मिनट में सुन रही हूँ। फैसल साहब और सजाद बरगवाल साहब आप दोनों भी जाए। ये लोग तो जो पॉइंट फजल शकूर खान ने उठाया है मैडम वो बहुत जेन्युइन है, और सूबे के जो ज़मींदार हजरात है, बिरादरी है, उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। पहले नाइट्रेट पे इन्होंने पाबंदी लगाई, इसके बाद अभी यूरिया पे पाबंदी लग रही है मैडम। तो ये जो मकई का जो फसल होता है उसका बहुत कम अरसा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा महीना या डेढ़। तो अगर ये टाइम हाथ से निकल जाए तो फिर बाद में अगर ये इजी भी कर दे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैडम स्पीकर इस हवाले से जो भी कुछ हो सके तो जल्द अज जल्द इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो मकई का फसल है वो निकल रहा है ज़मींदारों के हाथ से, तो बहुत सीरियस इशू है और इसको थोड़ा सा सीरियस लेना चाहिए। थैंक यू मैडम स्पीकर। Item number 10, Honorable Minister for Health to please introduce before